بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے ایک مقرر نے، غالباً وہ انڈیا کے مقرر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی امت میں جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ چاند، سورج اور ستارے اور دن، مہینے اور سال آپ کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر آپ سے اجازت لے کر پھر طلوع ہوتے ہیں یا پھر آگے ان کا دوران ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ان کی اس تقریر پر چمگوئیاں کرنا شروع کر دی اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھے بغیر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس بات کا انکار کر دیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر 140 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حفظت من رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم وعاءین، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے علم کے 2 حصے حاصل کیے۔ ایک تو میں نے تمہارے سامنے ظاہر کر دیا، اور اگر دوسرا حصہ تمہارے سامنے ظاہر کروں تو تم میری یہ گردن کاٹ دو۔ آپ نے اپنے حلقوم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے تم میری گردن کاٹ دو۔ میں یہاں پر بہت بڑا حوالہ دینا چاہوں گا، علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، ان کا رد کوئی بھی نہیں کر سکتا، یہ بخاری کے چوٹی کے شارحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی کسی بھی حدیث کو سمجھنا مقصود ہو، چاہے وہ اہل سنت حضرات ہو، چاہے وہ دیوبند حضرات ہوں، چاہے وہ اہل حدیث حضرات ہوں، بخاری کی احادیث کو سمجھنے کے لیے جس مرد میدان کا نام سب سے پہلے سر فہرست لایا جاتا ہے وہ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ کا نام ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ایک علم تو حضرت ابو ہریرہ نے جو ظاہر کیا وہ تو دنیا کے سامنے آ گیا، دوسرا علم جو حضرت ابو ہریرہ نے ظاہر نہیں کیا وہ صوفیہ کا علم ہے۔ وہ صوفیہ کے وہ جو ڈیپلی باریک جو معاملات ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے، علامہ بدر الدین عینی یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ عام لوگ صوفیہ کے ان معاملات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جاہل ہے جو عالم کی بات کو نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ عالم نے باقاعدہ ایک ریاضت کی بھٹی سے پس کر علم حاصل کیا ہے، تو وہ جاہل عالم کی ریاضت کی بھٹی میں نہیں پسا، تو علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ وہ عالم کی بات کو، علمی بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح ایک عالم ہے اور ایک عارف ہے، عارف کی بات کو ایسا عالم جو عارف نہیں ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ علامہ بدر الدین عینی نے یہ ببانگ دول یہ لکھا، پھر اس کے بعد یہاں پر میں المنتقد فی الدلال امام غزالی رحمہ اللہ کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی اسی بات کو لکھا کہ انہوں نے کہا کہ صوفیہ کے معاملات میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہیے، صوفیہ کی باتیں ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ پھر یہاں پر میں سید محمود آلوسی بغدادی قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر رہے، ان کی تفسیر روح المعانی کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ تفسیر روح المعانی میں سید محمود آلوسی بغدادی فالمدبرات امرا کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ فتاوی حدیثیہ میں رجال غیب کے متعلق بحث کرتے ہوئے اس بات کو لکھتے ہیں کہ رأسهم القطب الغوث والفرد والجامع جعلہ اللہ تعالی دائرا فی الآفاق الاربعۃ ارکان الدنیا کا دوران الفلک فی افق السماء، کہ اولیاء کا جو سردار ہوتا ہے، رجال غیب کا جو بادشاہ ہوتا ہے، وہ قطب، غوث اور فرد اور جامع کہلاتا ہے۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ دن، مہینے، سال اور سورج، چاند اور ستارے کبھی بھی
اس کی اجازت کے بغیر طلوع نہیں ہوتے اور نہ دوران کرتے، یعنی نہ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی تو کوئی چھوٹے آدمی نہیں ہے، ان کی فتح الباری شرح صحیح بخاری دیابنا بھی احادیث کی تشریحات میں پیش کرتے ہیں اور وہابیہ بھی احادیث کی تشریحات میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی یہ بات سمجھ نہیں آتی، وما منہا شہور او دہور تبر وتنقضی الا اتالی، کہ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو میرے پاس آ کر مجھ سے اجازت نہ لیتا ہو اور میری اجازت کے بغیر وہ آگے نکل جاتا ہو۔ ہر مہینہ، ہر سال، ہر دن مجھ سے اجازت لے کر آگے بڑھتا ہے۔ یہ بات علامہ ابن حجر مکی حتمی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ پھر یہاں پر میں علامہ امام عبداللہ یافعی رحمہ اللہ سنہ وفات 768 ہجری کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں، آپ کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ ایک خوبرو جوان حاضر ہوا اور اس نے آپ پر سلام عرض کیا، تو سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ نے، یہ شعبان کی 29 تاریخ تھی، آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو نازل فرمایا۔ دراصل ہوتا یہ تھا، یہ میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ دراصل ہوتا یہ تھا کہ جو مہینے اچھے گزرنے ہوتے تھے تو وہ اچھی شکل میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور جو مہینے برے گزرنے ہوتے تھے، جو سال، وہ بری شکل میں غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی کے اندر یہ ساری باتیں تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک بدصورت جوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ میرے اندر اس مرتبہ اللہ نے مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو داخل کر دیا ہے، عراق میں بربادی کو داخل کر دیا ہے، عرب میں بربادی کو داخل کر دیا ہے، بعض شہروں میں خوشحالی کو داخل کر دیا ہے۔ جب وہ جوان چلا گیا تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دورانہ، یہ آنے والا سال تھا، اس نے اپنے بارے میں ساری باتیں مجھے بتائی اور مجھ سے اجازت لے کر یہ اس کا دوران آگے، یعنی اس کا دورانیہ اب آگے چلے گا۔ اسی طرح جس سال حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا وصال ہونے والا تھا، اس سال رمضان المبارک کا مہینہ غوث پاک کی بارگاہ میں، یہی خلاصۃ المفاخر فی مناقب شیخ عبد القادر جیلانی کے فی مناقب شیخ عبد القادر کے اندر موجود ہے کہ اس سال رمضان بڑا سج دھج کر اچھے جوان کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ چلا گیا تو غوث پاک نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور ہمیں آئندہ سال سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دینے کے لیے حاضر ہوا تھا، آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات رمضان میں نہیں ہوگی۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں، یہ باتیں اگر کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ ان باتوں پر قدغن لگانا شروع کر دیں۔ آپ شارحین حدیث کو پڑھیں، محدثین کو پڑھیں، اگر آپ کو اولیاء امت کی باتیں سمجھ نہیں آتی، آپ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری بدر الدین عینی کی پڑھیں، عمدۃ القاری ملا علی قاری کی پڑھیں، فتح الباری علامہ ابن حجر مکی کی پڑھیں، فتاوی حدیثیہ پڑھیں، الحاوی للفتاوی پڑھیں۔ ان تمام کتابوں میں محدثین نے اس بات کو بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ غوث اور قطب کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے چلاتا ہے، بلکہ علامہ ابن حجر مکی نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کو اس بات پر اعتراض ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اللہ جل مجد الکریم فرشتے کے ذریعے سے لوگوں میں روحیں ڈالتا بھی تو ہے اور فرشتے ہی کے ذریعے سے لوگوں کی روحیں اللہ تعالیٰ قبض بھی فرماتا ہے۔ تو جب اس پر اعتراض نہیں ہے تو اولیاء تو خاص جو اولیاء ہیں وہ ملائکہ سے افضل ہوتے ہیں، خاص ملائکہ سے، وہ ملائکہ جو رسل ملائکہ نہیں ہے ان سے افضل ہوتے ہیں۔ تو جب ملائکہ پر اعتراض نہیں ہے تو اولیاء کرام پر اعتراض کیوں؟ اللہ جل مجدہ الکریم عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔